بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتب تواریخ و تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہترین صفات عطا فرمائیں۔ پہلی صفت کہ آپ کو شریعت جداگانہ ملی تھی۔ ان سے پہلے انبیاء حضرت شیت علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت پر چلتے تھے۔ دوسری صفت یہ کہ آپ کو آدم ثانی کا لقب رب العین نے دیا تھا کیونکہ آپ سے اس عالم انسان کی دوبارہ پیدائش ہوئی۔ تیسری صفت یہ کہ آپ تمام اہل زمین پر مبعوث ہوئے، پوری دنیا میں آپ اکیلے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ چوتھی صفت یہ کہ سب سے پہلے اس عالم میں جس نے بت پرستی سے لوگوں کو ڈرایا اور منع کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ پانچویں صفت یہ کہ آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کی بد دعا سے قوم ہلاک ہو گئی۔ چھٹی صفت یہ کہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے سر سے خاک جھاڑتے ہوئے اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ آپ ہی ہوں گے۔ ساتویں صفت یہ کہ کسی نبی کو دراز زندگانی اس عالم فانی میں نہیں ملی جتنی کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملی، یعنی 950 برس کی عمر ہوئی۔ آٹھویں صفت یہ کہ اس دراز عمری میں آپ کا ایک بھی دانت نہیں ٹوٹا، کوئی سفید بال نہیں ہوا اور جسم مبارک میں ذرا کاہلی و سستی نہیں آئی، اسی طرح توانا اور مضبوط تھے جیسے جوانی میں ہوتے ہیں۔ نویں صفت یہ کہ عبادات خداوندی سے آپ بے حد الفت رکھتے، دن رات میں 700 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ 10ویں صفت یہ کہ باوجود قوم کی ایذا اور تکلیف کے قوم کے ساتھ احسان کرنے میں ذرا دیر نہ کرتے تھے اور ہمیشہ ان پر مہربانی سے پیش آتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے لقب سے آپ اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ خدا کے خوف سے روتے بہت تھے۔ روایات میں آیا ہے کہ جب آپ نے طوفان عظیم کے اتر جانے کے بعد زمین پر قدم رکھا تو شیطان آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ آپ نے میری بھاری امداد فرمائی، آپ کا شکریہ ادا کرتا۔ شیطان سے یہ سن کر آپ حیران ہوئے اور کہا ہے شیطان اللعین، میں نے تیری کیا مدد کی؟ اس نے کہا کہ میں فردن ایک ایک شخص کو مدتوں اور برسوں بہکا کر جہنم میں پہنچاتا ہوں۔ آپ نے میری امداد فرمائی کہ ایک دعا میں لاکھوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور اپنی دعا پر نادام اور پشیمان ہوئے اور واپسی تک آپ روتے رہے۔ اس روئے زمین پر جس نے سب سے پہلے بتوں کی عبادت کی یہ نوح کی قوم تھی۔ لوگ عقیدت توحید پر قائم تھے اور خدا واحد و قہار پر ہی ایمان رکھتے تھے اور بت پرستی کے نام سے بھی واقف نہیں تھے اور نہ وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ قوم نوح نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور بتوں کی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لیے اور یہ یقین کر لیا کہ یہ نفع پہنچاتے ہیں اور یہ تصور کر لیا کہ یہ دیکھتے سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ معبود ہماری مشکلات حل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بجائے یہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اللہ سبحان ہر اس بات سے منزہ ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح بت پرستی کی جھیلوں میں ہی ڈوب کر رہ گئے تھے، یہ انہیں مقدس سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی عبادت کرتے تھے۔ قوم نوح نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ خدائی صفات و اختیارات کی کچھ خیالی تصویر بنائی اور عالم تصور میں ان خیالی طاقتوں کو مقدس سمجھ کر ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ تصویریں بزرگ ہستیوں کی تھیں جن کے سامنے وہ تعظیم سے کھڑے ہوتے، پھر ان کے احترام و تعظیم نے عبادات کی شکل اختیار کر لی، پھر ان کے بت بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے اور ان میں زیادہ مشہور یہ 5 بہت تھے۔ مفسرین اور مورخین نے لکھا ہے کہ ان 5 بتوں کی بنیاد قوم نوح کے 5 نیک بزرگ ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنی بیٹھکوں میں ان کی تصویر لگا لو اور دیکھ دیکھ کر انہیں یاد رکھا کرو، اور ان تصاویر کے ساتھ ان کے نام لکھ دیے اور پھر ان تصاویر کی جگہ پتھر اور دھات کے بت بنا کر انہوں نے رکھ لیے اور باقاعدہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ حالانکہ پہلے تو انہوں نے یہ تصویر بطور احترام کے رکھی تھی، تصویروں نے بتوں کی اور احترام نے عبادات کی شکل اختیار کر لی اور باقاعدہ بت پرستی کا رواج چل پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قوم نوح کے ہی یہ بت تھے جنہیں آگے چل کر عرب بھی پوجتے تھے۔ علامہ ساوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان 5 ابتدائی بتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمام بتوں میں سے یہ 5 بہت بڑے مانے جاتے تھے، انہی کا ذکر بطور خاص ان کی زبان سے قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 5 بیٹے بڑے عبادت گزار تھے، ان میں ایک فوت ہو گیا تو ان کے متقین بہت غمگین ہوئے تو شیطان نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اس کی تصویر بنا دیتا ہوں، بس اسے دیکھ کر ان بزرگ کو یاد کر لیا کرو۔ تو شیطان نے انہیں عبادت گاہ میں اس بزرگ کی تصویر بنا دی، بلکہ پیتل، تانبے اور سیسے کو ڈھال کر ایک مجسمہ بنا کے نصب کر دیا، اور دوسرے بزرگ فوت ہوئے تو ان کا مجسمہ بنا دیا، حتیٰ کہ 5ویں بزرگ کے مجسمے
عبادت گاہ میں شیطان نے نصب کر دیے اور وہ لوگ ان کا احترام کرنے لگے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عبادت الہی کو بھی بھول گئے۔ بعد کے لوگوں سے شیطان نے کہا تم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں نے پوچھا ہم کس کی عبادت کریں، کیونکہ زمانہ دراز گزرنے سے وہ عبادت الہی کا طریقہ ہی بھول گئے۔ تو شیطان نے ان سے کہا کہ تمہارے معبود ہیں، تمہارے باپ داداؤں کے معبود ہیں جو تمہاری عبادت گاہوں میں نصب ہیں۔ تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ قوم نوح کے سرکش اور نافرمان لوگ جرائم پیشہ سرداروں کی جانب سے تھے، کیونکہ یہی لوگ کفر میں بڑھ چڑھ کر تھے اور ضد ہٹ دھرمی اور شیطانی راستے پر چلنے میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اور خود ضعیف الاعتقاد لوگ جھوٹے خیر خواہ اور باپ داداؤں کی رسم اور بت پرستی کے علمبردار بنے ہوئے تھے۔ پیام توحید حضرت نوح علیہ السلام اول اندھیری راتوں میں چھپ چھپ کے لوگوں کے دروازوں پہ جاتے اور آہستہ سے لا الہ الا اللہ آواز لگاتے اور فرماتے کہ اے لوگو، تم تمام عبادات اور پرستش کے قابل صرف ایک خداوند ہے، اسے پوجو اور بتوں کی عبادت سے بچو۔ یہ وہ سنتے اور ہنستے۔ پہلے یہ رہا، پھر آپ کو دیوانہ اور مجنون کہنے لگے، مگر جب آپ کا یہی روزانہ طریقہ برسوں نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک جاری رہا تو اب وہ آپ کے کھلے دشمن ہو گئے۔ پھر آپ کو اس تبلیغ اور کلمہ توحید کی طرف بلاتے پھرتے 950 برس ہو گئے، مگر سوائے چند لوگوں کے کوئی آپ پر ایمان نہیں لاتا، اور ان ایام میں آپ پر ظلم کی انتہا کر دی، یعنی کہ آپ نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا، چاروں طرف سے پتھر آنے شروع ہوئے، یہاں تک کہ آپ ان پتھروں سے سر سے پیر تک بالکل ڈوب گئے اور اعضاء اور ہڈی چور چور ہو گئی، خون کا پرنالہ جاری ہوا اور بے ہوش ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے، تمام پتھر ہٹائے، پتھروں سے نکال کر ان کا خون صاف کیا اور انہیں گھر تک پہنچایا اور چلے گئے۔ ایک دو دن نہیں بلکہ سینکڑوں برس یہی طریقہ اور یہی حالت رہی۔ نیز جب کبھی زیادہ آپ کی روح کو صدمہ پہنچتا تو صرف اتنا فرماتے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ظلم کے بعد فرمایا کرتے، خداوند تو انہیں ہدایت فرما کہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ پھر جب پچھلی رات ہوتی ہو تو شافیہ مطلب کے حکم سے آپ بالکل توانا اور تندرست ہو جاتے، مگر قوم کی گمراہی باوجود آپ کے سمجھانے اور خدا سے ڈرانے کے بڑھتی چلی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ ان میں آپ کے خلاف جسارت ہو گئی تھی کہ ہر بڑا اپنے بچے کو مرتے وقت وصیت کرتا تھا کہ خبردار نوح دیوانے کی کوئی بات نہ سننا، یہ سینکڑوں برس سے یوں ہی اپنا دیوانہ پن ظاہر کر رہا ہے، بلکہ جہاں کہیں وہ مل جائے اسے پتھروں سے مارنا اور زخمی کرنا۔ چنانچہ ایک روز علی صبح حضرت نوح علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت فرما رہے تھے کہ یکایک سامنے سے ایک قوم کا ایک بوڑھا اپنے چھوٹے سے بچے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے آیا اور پیارے نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے فرزند، جب تو ہوشیار ہو جائے تو دیکھ اس کو مارنا اور زخمی کرنا ہمارے قوم کا سب سے پہلا فرض ہے، اور دیکھ اسے اچھی طرح پہچان لے، یہی وہ شخص ہے جس کی توہین تجھ پر لازم ہوگی۔ یہ سن کر بوڑھے کا پوتا ننھی سی جان یکایک بوڑھے کے گود سے نیچے اترا اور بوڑھے کے ہاتھ سے لکڑی لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر اس زور سے مارا کہ آپ کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ 950 برس کے بعد آج یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک معصوم بچے نے پیارے نوح علیہ السلام کو دانستہ تکلیف پہنچائی جس کو آپ برداشت نہ کر سکے۔ نیز بچے کی یہ عادت معلوم کر کے قوم کی طرف سے بالکل نا امید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ حضرت نوح کو اپنی قوم کی ایمان لانے کی بہت چاہت تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے کا نہیں، آپ اپنے دل سے ان کے ایمان لانے کی چاہت نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاف بتا دیا اب یہ لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہونے والے ہیں اور یہ ڈوبنے کا عذاب ہوگا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ لہٰذا حضرت نوح کو حکم ہوا کہ وہ طوفان میں غرق ہونے سے بچاؤ کے لیے وحی الہی کی رہنمائی میں ایک کشتی تیار کریں۔